السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے ضدی جنون، لکھا ہے نینا خان نے۔ کس قسم کی بے شرم لڑکی اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کر دی ہے، اب میرا کیا ہوگا ان فیوچر؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شرمیلی وائف کا رول مجھے ہی نبھانا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے بے ساختہ جھنجھری لی۔ رباب نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آرام سے نہیں رہ سکتے؟ برہان کو تو غصہ ہی چڑھ گیا، فوراً سے اس کا ہاتھ ہٹا کر گھور کے ہلکی آواز میں بولا، شٹ اپ بے شرم لڑکی، اپنے بستر پر نہیں، تم میرے اوپر ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ برہان نے اس کا گھر کیا اور حیرانی سے پوچھا، نہیں بالکل نہیں میری چھنو، ہا 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 ہا۔ رباب نے شرارت سے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اسے برہان کی آج اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر قہقہے مارنے کا دل کر رہا تھا، مگر اپنے باپ کے ہاتھوں کٹ نہ پڑ جانے کے ڈر سے خاموش رہنا پڑا۔ ہائے برہان، دیکھو نا کتنی رومانٹک فلموں والی سچویشن بن گئی ہے۔ ہیرو ہیروئن چھپ کر باغ میں ملنے آتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے لڑکی کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں اور دونوں پکڑے جانے کے ڈر سے چھپتے ہیں اور اسی چکر میں گر جاتے ہیں اور پھر اچانک سے چاروں طرف ہوائیں چلنے لگتی ہیں، مدھم مدھم رومانٹک میوزک چلنے لگ جاتا ہے۔ ہائے ہے نا برہان؟ رباب نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے لہلہا کر کہا۔ برہان منہ کھولے حیرت کی تصویر بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ میں کہیں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کروں؟ برہان نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کہیں سے بھی کسی قسم کی شیطانیت نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں تو صرف عزت ہی عزت تھی رباب کے لیے۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے برہان میں ایسی کوئی گری ہوئی حرکت کرنے کی خواہش تک نہیں۔ تم میری بہت عزت کرتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی تم ایسا نہیں کرو گے جیسا میں کرتی ہوں۔ تم تو میرے محافظ ہو برہان، میری عزت کے لٹیرے نہیں۔ میں تو تم پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہوں کیونکہ تم برہان ہو، میرے برہان، صرف میرے برہان، رباب اکبر مرزا کے شریف برہان۔ گردن اکڑا کر کہا گیا۔ یہ سب وہ دل ہی دل میں بولی، منہ سے بول کر تو شان جو گھٹتی تھی۔ برہان نے جب اسے اپنے ہی خیالوں میں گم پایا تو جھٹکے سے اتارا اور خود کھڑا ہو گیا، کیونکہ اکبر چاچا کو کچھ نہیں ملنے پر وہ واپس جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ او، 2 پیسوں کی ایکٹنگ کرنے والی 2 نمبر کی 3/4 ایکٹریس، اٹھ جائیں، آپ کے والد محترم اب جا چکے ہیں، اس سے پہلے کہ اب کی بار وہ بندوق کے ساتھ تشریف آوری فرمائیں، نکل لو یہاں سے، ورنہ انڈین فلموں کی طرح غیرت کی بھیڑ چڑھ جائیں گے۔ برہان تو یہ کہہ کر یہ جا وہ جا، جبکہ رباب چت لیٹ کر آسمان کو دیکھنے لگی اور آسمان میں برہان کی تصویر دیکھ کر ہنسنے لگی پاگلوں کی طرح۔ میری چمک چھلو چمکو، ہا ہا ہا۔ سالار کو سڈنی آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ این کو چھوڑ کر یہاں کس طرح رہ رہا ہے یہ بس وہی جانتا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنے موبائل میں اپنے روم کو دیکھ رہا تھا، مگر وہاں این نہیں تھی، وہاں تو کیا وہ پورے پورشن میں ہی کہیں نہیں تھی۔ سالار جب سے گیا تھا این واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سالار کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اچھا کیا تم نے این، ورنہ جب میں واپس آؤں گا تو تم کو کسی سے ملنے تو کیا کسی کو دیکھنے اور سوچنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تب تم صرف مجھے دیکھو گی، مجھے سنو گی، مجھے سوچو گی، مجھے چاہو گی، صرف مجھے، صرف این کے سالار کو، اور سالار بھی تمہیں ہی دیکھے گا، سوچے گا، سنے گا، چاہے گا بھی تمہیں ہی۔ ہاں این کا سالار صرف تم ہی سے پیار کرے گا، بے تحاشا، بے حساب۔ میں جانتا ہوں تمہارے سالار نے تم سے تمہاری اجازت کا وعدہ کیا ہے، مگر میں نے یہ تو بھی کہا تھا کہ تم سے کہ میں چھوٹی موٹی شرارتوں کے لیے تم سے اجازت نہیں لوں گا۔ سالار موبائل پر این کی نکاح والی ڈریس میں فوٹو دیکھ کر باتیں کر رہا تھا، جیسے کہ وہ فوٹو نہیں سچ میں خود این ہو۔ اس وقت وہ باتیں کرتا ہوا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ اگر این اس کی باتیں سنتی تو ضرور سوچتی کہ ابھی تو بے تحاشا بے حساب پیار کی باتیں کر رہا تھا اور ابھی چھوٹی موٹی شرارتوں کا نام دے رہا ہے۔ سالار کے لیے تو یہ صرف کچھ ہی تھا، کیونکہ عشق تو سالار نے کیا ہے اور پل پل تڑپا تو سالار ہے۔ این تو شاید ابھی محبت کے لفظ سے بھی ناآشنا ہے، تو عشق تو بہت دور کی بات ہے، اس کی پہنچ سے بہت دور، اور نہ جانے وہ کب اس تک پہنچ پائے گی، یا پھر پہنچ بھی سکے، یا شاید پہنچ ہی نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی طرح پہنچ بھی جاتی، کیا وقت رہتے اس میں کامیاب ہو پائے گی، اس کی منزل اسے ملنے گی، یا پھر یوں ہی اپنی معصومیت میں رہ جائے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن وقت تب بتائے گا نا جب قسمت اسے کچھ بتائے گی۔ منزی بیٹا، آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ کل آپ کی انگیجمنٹ ہے اور آپ
ڈیٹیں ہی ختم نہیں ہو رہی، آپ کے پاپا بہت پریشان ہیں، اگر ایاز کو پتہ چل گیا تو کہیں رشتہ ہی نہ ختم کر دیں، اور آپ جانتی ہیں نا کہ اس پہ بزنس پر کیسا اثر پڑے گا۔ مسز سہیل خان نے بظاہر تو بڑے پیار سے کہا تھا، مگر دل تو چاہ رہا تھا کہ منہ توڑ کر رکھ دے اس سوتیلی بیٹی کا، مگر خون کے گھونٹ پینا پڑے۔ او گاڈ، آپ کو کیا تکلیف ہے مسز سہیل خان؟ میری ماں کی جگہ ہیں، مگر میری ماں نہیں آپ جو میرے معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھر رہی ہیں۔ آپ آئندہ آپ کی جرأت نہیں ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ ایک تو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اور آپ میری پریشانی بڑھانے کے علاوہ کرتی ہی کیا ہیں؟ ہوں آئی بڑی کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ پیر پٹکتے ہوئے منزی وہاں سے چلی گئی اور سیدھا اپنے روم میں جا کر دم لیا۔ ایک تو پتہ نہیں سیلی کہاں ہے؟ کہاں ہو تم سیلی؟ پلیز واپس آ جاؤ، نہیں تو یہ لوگ میری انگیجمنٹ اس لیکچر سے کر دیں گے۔ ابھی وہ پریشانی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ اس نے جب میسج اوپن کیا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی اور جلدی جلدی اچھے سے تیار ہو کر ایک نظر اپنی تیاری پر ڈال کر مطمئن ہوتی ہوئی گاڑی کی کیز اٹھائیں اور خوشی خوشی چل دی۔ برہان کو کسی کام سے صدیق صاحب نے دوسرے شہر بھیجا تھا، اس کی واپسی ایک ہفتے سے پہلے نہیں ہونے والی تھی، اس لیے رباب کا موڈ کچھ آف تھا۔ صبح سے وہ غصے میں نہ جانے کتنی دفعہ برہان کو سلواتیں سنا چکی تھی۔ خود تو چلا گیا ہے، مجھے پھنسا گیا ہے یہاں، چمک چھلو نہ ہو تو۔ رباب کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کوریڈور سے گزر رہی تھی، اچانک اس کی کسی سے ٹکر ہو گئی۔ زمین آسمان اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو غصے سے بولنے کے لیے کھلا ہوا منہ سامنے دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامنے والے کا بھی یہی حال تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بولے، تم وہی ہو نا الٹی والی؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا رباب غصے سے اس کی بات کاٹ۔ اوئے ڈینگی میگی، اپنی حد میں رہو، یہ الٹی والی کسے بولا؟ الٹے تو تم ہو، الٹی حرکتیں جو کرتے ہو۔ شکر کرو تم تو ہم نے صرف بیوقوف بنایا، ورنہ میرا تو دل کر رہا تھا تم جیسے لوگوں کو جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ کمینے چھچورے کہیں کے، آئندہ اپنا یہ لچر سا منہ لے کر آئے نا تو میرے سامنے۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں رباب اکبر مرزا ہوں۔ تمہیں تمہاری ساری سوتیلی ناجائز دادیاں نانیاں یاد دلا دوں گی، سمجھ میں آئی؟ آیا بڑا الٹی والی رباب ساری اگلی پچھلی بلکہ برہان کے بھی حصے میں آئی ساری بڑھاس میگی پر نکال کر یہ جا وہ جا، جبکہ میگی تو غصے سے پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، رباب اکبر مرزا، ابھی تو تم نے میرا اصل روپ نہیں دیکھا۔ بہت جلد یہ میگی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا، وہ بھی سود سمیت۔ میگی غصے سے لہو چھلکاتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ کر بولا، جو کب کی جا چکی تھی۔ اپنی بربادی کو بلواوا دیکھ۔ منزی ریڈ ٹاپ پہنے بیچ پر کھڑی سیلی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ سیلی کو دیکھے گی، اس سے ملے گی۔ منزی کی سیلی سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ سیلی منزی کو پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، مگر اس کے لیے دیے گئے انداز سے اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی۔ سیلی تو ویسے بھی لڑکیوں سے کھار کھاتا تھا، اپنے آپ میں مگن، نہ جانے اسے کس چیز کا غرور تھا۔ آہستہ آہستہ منزی کی پسندیدگی پیار میں بدل گئی، مگر سیلی تو اس کے پیار کو رد کرتا اس کی وقتی جذباتیت اور مکھیوں کی طرح ہر پھول پر منہ مارنے کا نام دے کر چلا گیا تھا، جبکہ منزی غصے میں ہر وہ کام کرنے لگی جو ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناطے ڈوب مرنے کا مقام ہو، مگر منزی تو ایسے کرتی جیسے یہ تو کوئی معمولی کام ہو۔ کلبنگ، ڈانسنگ، فلرٹنگ تو جیسے اس کا معمول بن گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات مائیکل سے ہوئی، وہ بھی اسی طرح کے شوق میں گم خوش شکل نوجوان تھا۔ منزی اسے خاصی پسند آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہر جگہ اس کے ساتھ پایا جانے لگا۔ منزی بھی اس کے ساتھ وقت گزارتی، مگر کبھی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ خود کو ابھی بھی سیلی کی امانت سمجھتی تھی، اس کی آنکھیں ہر وقت اسے تلاشتی تھیں، اور پھر شاید قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا اور ایک پارٹی میں ہوئی سیلی سے اس کی اتفاقاً ملاقات رفتاً رفتاً ہر روز میں بدلنے لگی۔ سیلی کی بھی یکایک اس میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی، اور اب بھی وہ اسے ٹائم دینے لگا، ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ اس کے آنے سے منزی مائیکل کو اگنور کرنے لگی تھی، جس کا مائیکل کو غصہ بھی آیا تھا، مگر وہ کیا کرتا، مجبوری جو تھی۔ جب تک وہ اسے اپنا کام نہیں نکلوا لیتا اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اب تو وہ اس کی ضد بن گئی تھی، ایک نہ ایک دن وہ اپنا کام پورا کر کر رہے گا۔
لیکن اچانک سلی کی واپسی ایک بار پھر اس کے کام میں روڑے اٹکانے لگی تھی۔ منزی سمندر کی لہروں کی خوبصورتی میں اپنا آپ اور سلی کا عکس دیکھ کر یکدم پیچھے سے کسی نے اپنی مضبوط باہوں سے اس کے ارد گرد اثار باندھا۔ منزی نے چونک کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح وہی سٹائل، وہی چھا جانے والی جاندار مسکراہٹ لیے سامنے سمندر کے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ او سلی، آئی مس یو سو 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 مچ بیبی۔ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے جذبات سے چور لہجے میں اپنی بے قراری جتائی۔ سیم ہیئر مائی۔ سلی نے بھی اس کے گال پر اپنے دہکتے لبوں کو رکھا اور زور سے کاٹا جیسے منزی نے ہنستے ہوئے قبول کیا اور پھر سلی کو آنکھوں سے اس کی ادھوری بات مکمل کرنے کا بولا۔ مائی۔ سلی نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور 2 قدم اس سے دور ہو کر ڈوبتے سورج پر نظریں جما کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے محبت بھرے لہجے میں بولا، مائی بیوٹیفل ایور گرین وائف۔ منزی خوشی سے سرشار چمکتے چہرے کے ساتھ دوڑتے ہوئے زور سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ سلی اس کے گلے لگنے سے ہی چونک گیا اور اپنا بازو اس کی کمر کے گرد رکھ کر دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی پاکٹ میں ڈال دیا اور ڈوبتے سورج کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ عین اپنے کمرے میں بیٹھی کل کے ٹیسٹ کے بارے میں تیاری کر رہی تھی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور موبائل کو اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے غصے سے گھورا، جسے اس کے بے وقت مداخلت سے اس کی آنکھیں ہی آنکھوں میں نگلنا چاہتی۔ جب وہ موبائل پھر بھی نہیں ڈرا تو کتاب ٹھک سے بند کر کر موبائل کو ایسے اٹھایا کہ جیسے اس کی جان لے کر ہی دم لے گی۔ موبائل کی اسکرین پر اس کی نظر تو انجان نمبر سے کال آتی ہوئی موصول ہوئی۔ نمبر کافی بڑا تھا اور پاکستان کا بالکل نہیں لگتا تھا۔ اس نے زور سے یس کا بٹن پریس کیا اور کان سے لگا کر پھاڑ دینے والے لہجے میں اگلے بندے کے 14 طبق روشن کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو 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 دوست کی کہیں کہ تمہیں چین نہیں کہ پاکستان کی ایک نہایت ذہین، قابل، ہوشیار اور معصوم، سب سے زیادہ عقل مند بچی پڑھائی میں 15 چاند لگانے کے لیے اتنی گرمی میں پسینہ پوچھتے ہوئے بیٹھی سر توڑ محنت کر رہی ہے۔ لیکن نہیں، تمہیں کیا، تم لوگ تو ہو ہی پاکستان کے دشمن۔ تم تو چاہتے نہیں ہو کہ پاکستان ترقی کرے۔ تم انگریز، فرنگی، افریقی اور جو بھی کوئی بھی ہو، آئندہ فون کرنے کی گستاخی بالکل مت کرنا، ورنہ میں تمہارا نمبر رباب اکبر مرزا دی گریٹ ایکٹر کو دے دوں گی اور پھر تمہیں اپنی مردہ ایکٹنگ سنا کر اس دنیا سے ہی اٹھا دے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو بھاڑ میں جاؤ، میں کیا کروں؟ عین جو ابھی فون بند کرنے والی تھی کہ موبائل میں اپنے نام کی پکار سن کر ڈر ہی گئی۔ فون بمشکل چھوٹتے بچا کون ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عین کا سالار جذبات سے چور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ دوسری طرف عین تو بس بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس نے اتنا کچھ سنا ڈالا، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا، کہیں فون سے ہی نہ نکل آئے، ہاتھ نکال کر میرا گلا ہی دبا دے۔ آپ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز پر سالار محظوظ ہوتا اسی کے انداز میں بولا، جی میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس کی نقل اتارنے پر سالار کی خوبصورت چھوٹی سی پیشانی پر 2 لکیریں ابھریں۔ نہ جانم، میری چھوٹی سی پیشانی پر اتنا وزن مت ڈالو، ان دونوں لکیروں کا بھار نہیں سہہ پائے گی۔ عین نے سٹپٹاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کیسے پتہ چلا؟ پھر بولنے کی کوشش میں اپنے لب واک کیے ہی تھے کہ سالار نے اسے پکارا۔ عین جب اس کی آواز نہیں آئی تو خود ہی بول پڑا، عین جانم، ہنس کر دکھاؤ نا، پیار بھرے لہجے میں عجیب سی فرمائش کہی گئی۔ عین تو کنفیوژن کے مارے میں کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہیں 5 منٹ بعد فون کرتا ہوں، یہ کہہ کر سالار نے فون بند کر دیا۔ ابھی وہ موبائل کو گھور ہی رہی تھی کہ ٹھیک 5 منٹ بعد پھر سے فون بجا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، سالار کے جھٹ سے کچھ نہ سننے۔ عین جانم، کھڑکی میں دیکھو۔ عین حیران پریشان سی کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ اٹھا کر باہر جھانکا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہنسی امڑ آئی۔ ہا ہا ہا۔ ادھر عین پیٹ پکڑ کر بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ادھر آنکھیں موندے اپنے بستر پر نیم زدہ فون ریکارڈ پر لگائے اس کی نرم مسحور کر دینے آواز ہنسی کو اپنے وجود کے پور میں اتار رہا تھا، جبکہ عین فون کو بھلائے نان سٹاپ ہنستے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح ہنسنے سے اس کی سبز آنکھوں میں آنسو کے 2 موتیوں کی طرح بہہ جا رہے تھے۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ سالار کا 65 سالہ پرسنل شیف بنیان پہنے لان میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ سانس کھینچ کر زور سے ہنس رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر سمائکی چھائی ہوئی تھی۔ ہلتی ہوئی توند اور زور سے ہنسنے کے ساتھ فیس کے ایکسپریشن خاصے مسخور لگ رہے تھے، جسے دیکھ کر عین بے ساختہ ہنسے ہی جا رہی تھی۔ یہ سب سالار کا بندوبست کیا ہوا تھا اس کی ہنسی سننے کے لیے، اور 100% کامیاب ہو چکا تھا اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی کی صورت میں۔
مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔